فرانسس مینول کی طرف سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایونجلسٹ راحت فرانسس کی طرف سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم آغاز ہی میں عدن میں جب خدا نے اماں ہوا کو اور باپ آدم کو رکھا اور خدا نے انہیں منع کیا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہیں کھانا، اور اماں ہوا نے وہ درخت سے پھل لیا اور خود بھی کھایا اور باپ آدم کو بھی دیا، تو اماں ہوا نے وہ درخت کا پھل لیا، گناہ اماں ہوا نے کیا، لیکن خدا نے آدم ہی کو کیوں پکارا؟ آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ خدا نے آدم ہی کو کیوں پکارا۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہمیں اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ دیکھیں، خدا نے جو ہے ہمارے بزرگ آدم کو اس لیے پکارا تھا کیونکہ وہ اپنے گھر کا ذمہ دار تھا، سربراہ تھا۔ ایک ذمہ داری خدا نے جو تھا دی تھی ہمارے بزرگ آدم کو کہ اب تو ذمہ دار ہے، اور کیونکہ وہ اماں ہوا مددگار تھی، بیوی تھی، تو یہ ذمہ داری جو تھی وہ ساری جو تھی ہمارے بزرگ آدم کے جو ہے وہ ہینڈ اوور کی گئی تھی۔ انہوں نے اس ذمہ داری میں غفلت برتی ہے، اور اس وجہ سے خدا نے جو ہے ہمارے بزرگ آدم کو پکارا ہے۔ آج بھی جو گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے نا، گھر کا جو مرد ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اپنی بیوی، اپنے بچوں کا، اپنے سارے سسٹم کا۔ اور اگر گھر کا سربراہ جو ہے وہ اپنا بازو تکیے کے نیچے رکھ کے سکون کی نیند سو رہا ہے اور اس کی بیک پر کیا ہو رہا ہے، تو وہ ذمہ دار ہے، خدا اس کو طلب کرے گا، خدا اس سے جواب جو ہے وہ لے گا، جیسے خدا نے آدم کو طلب کیا ہے، آدم سے جواب جو ہے وہ لیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے آج ہمیں جو ہے جاگنے کی ضرورت ہے۔ گھر کا جو سربراہ ہے، گھر کا جو مرد ہے، اس کو جاگنے کی ضرورت ہے، اسے جو ہے بالکل جو ہے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں جو ہے خدا کی ضرورت میں مجھے نہ طلب کر لیا جائے اگر میں غفلت جو ہے برتوں گا۔ تو اس لیے جو ہے ذمہ داری کو نبھانا جو ہے یہ بڑا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جی بالکل پاسٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا بیان کیا کہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ اسے جاگنے کی ضرورت ہے، اسے اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھانے کی ضرورت ہے۔ جی خداوند خدا ہمیں ہماری رہنمائی کرے کہ ہمارے گھرانے کے سربراہ جاگیں اور اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری کو۔ جی میں بلکہ ایک اور بات یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ جیسے دیکھیں جب نوح نبی کے زمانے میں طوفان آیا تھا نا، تو اس وقت بھی نوح نبی دیکھیں گھر کا سربراہ تھا، ذمہ دار تھا، گھر کا رکھوالا تھا، اور اس نے اپنے خاندان کو کیسے بچایا۔ لکھا ہے کلام مقدس میں 8 جانیں بچ گئیں۔ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے خاندان کی فکر کرتا ہے، خاندان کو بچاتا ہے، خاندان کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ تو اس لیے ہمارے بزرگ نوح نے دیکھیں اپنے خاندان کو بچایا کیونکہ گھر کا سربراہ تھا۔ تو آج جو گھر کے جو سربراہ ہیں، کچھ سربراہ تو اپنے گھر کو خود ہی ڈبو دیتے ہیں، اور کچھ جو ہے ان کو بچانے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا ان تمام جو گھر کے سربراہ ہیں، مرد حضرات، وہ آج ضرور جو اپنے اپنے گھرانے کی فکر کریں۔ اگر آپ فکر نہیں کریں گے، آپ اپنے بیوی بچوں کی جو ہے ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نہیں نبھائیں گے، آپ اس میں غفلت برتیں گے، آپ کے بچے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، آپ کی بیوی آؤٹ آف کنٹرول ہے، تو خدا اس کا جواب آپ سے طلب کرے گا۔ اس لیے آپ کو جو ہے وہ جاگنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، گھرانے کے سربراہ کو جاگنے کی ضرورت ہے، خدا کے آگے طلبگار ہونا ہے۔ اور کلام مقدس میں بھی ہمیں 2 آدمیوں کی مثال ملتی ہے، مقدس متی کی انجیل میں اور مقدس لوکا کی انجیل میں، عقل مند اور بیوقوف آدمی کی، جنہوں نے اپنا گھر عقل مند نے چٹان پر بنایا اور بیوقوف نے ریت پر بنایا۔ جس نے چٹان پر بنایا اس کا گھر محفوظ رہا، جس نے ریت پر بنایا اس کا گھر تباہ اور برباد ہو گیا۔ تو آج سربراہ کو جاگنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھر کو محفوظ رکھے، چٹان پر بنا سکے۔ اور میری ان بہنوں سے درخواست ہے جو دیکھ رہی ہیں کہ اپنے گھرانے کے سربراہوں کے لیے دعا کریں، ان کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے دعا کریں کہ وہ آپ کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر سکیں۔ جی بالکل، خداوند جو ہے آپ کو برکت دے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے وہ بابرکت ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہے وہ اچھی لگتی ہیں تو ضرور جو ہے آپ اسے شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ آپ کی محبت ہوگی۔ جی گاڈ بلیس یو۔ گاڈ بلیس یو۔